نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج کے خطبے جمعہ کا عنوان ہے فکر آخرت. اس عنوان کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ہماری زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہیں، جب نظر ڈالتے ہیں ہمارے روزمرہ کے حالات پر اور ہماری فکروں پر، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، محنت کرنا، پھر سونا، روزانہ کی جو ہماری چال چلن ہے، ان سب چیزوں سے کہیں نہ کہیں فکر آخرت بہت کم اور فکر دنیا دماغ میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہے. اس لحاظ سے قرآن کا ایک تہائی حصہ آخرت پر بات کرتا ہے کہ بار بار قرآن نے یاد دلایا ہے کہ مرنا ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہرنا ہے، حساب و کتاب ہے. تو ہم بھی اس سبق کو دہراتے ہوئے چلے، کیونکہ جب فکر آخرت دماغوں میں جب ہمارے تازہ رہے گا تو ہم آخرت کی صحیح تیاری کر سکیں گے. اس عنوان کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ آج جس معاشرے میں ہم پرورش پا رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم بڑے ہو رہے ہیں، یا جو معاشرے میں بچے آج کے بڑے ہو رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، ہمارا جو بورن اینڈ براٹ اپ ہے یا ہماری جو اپ برنگنگ ہے، پرورش، وہ پوری مادیت پرستی کے ساتھ ہماری پرورش ہو رہی ہے. ہم جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو چھوٹے رہنے سے ہمارے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ بہترین شادی کرنا ہے. آپ دیکھیں چاچا کیسی شادی کیے، آپ دیکھیں ماما کیسی شادی کیے، ارے آپ دیکھیں وہ فلاں صاحب کیسا گھر لے لیے. تو بچہ چھوٹا ہے، 5 سال 10 سال 15 سال، اب اس کی تربیت ہو رہی ہے. تو میں بڑا ہو رہا ہوں کس تربیت کے ساتھ کہ مجھے دنیا کے اچیومنٹس کرنا ہے. آج دنیا کا ٹرینڈ کیا ہے اچیومنٹ کا، کامیابی کا؟ دنیا کے پاس کیا اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس اچھا فون ہے، یا آپ کے پاس مٹیریل جمع کیا ہوا ہے اچھا سا، تو مٹیریلزم ہمارے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ مٹیریل کو جمع کرو، مٹیریل سب سے زیادہ اہم ہے. تو یہ مٹیریل پرستی اور یہ مٹیریل کے جو مادیت ہے، اس کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو دماغوں میں بیٹھ رہا ہے ہاں نہیں اب کیا کرنا ہے، زبردست طریقے سے میرا ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد مجھے فل کمانا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، بہترین جیسا میرے خاندان میں شادی ہوئی تھی اس سے اچھی مجھے شادی کرنا ہے، اور پھر مجھے یہ گھر بنانا ہے، پھر میرے یہ آرزو ہے، میرے یہ ارمان ہے. تو ہماری تربیت میں ہی نہیں ہے کہ ہماری مقدر پہ موت ہے. ہماری تربیت میں یہ نہیں ہے کہ میرے مستقبل میں میرے کریئر سے بڑھ کے میرے کریئر میں کیا ہوگا وہ سیکنڈری ہے، لیکن موت میرے مستقبل میں سب سے پہلے ہے. مجھے اس کی فکر ہی نہیں. اور نہ میری بچپن کی تربیت میں مجھے یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تم کو مرنا ہے، تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے.
رسول اللہ کی جو تربیت کے فاؤنڈیشن تھے وہ توحید، رسالت اور آخرت سکھاتے تھے. لیکن آج بڑے ہوئے تک خواتین کا بھی یہی حال ہے، مرد حضرات کا بھی یہی حال ہے کہ بچوں کی پرورش دوسروں کو دکھاتے 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 بڑھاتے. اتنا مٹیریل بھرا جا رہا ہے کہ جب بڑے ہوئے تو یہی خواہشوں سے بڑے ہوئے. مجھے میری زندگی کا مقصد کیا بتایا گیا؟ کمپٹیشن. ان کو کمپٹیشن کرو، ان کو کمپٹیشن کرو، یہ چیز حاصل کرو. ایسی ہماری تربیت ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں فکر آخرت کہاں ہوگی؟ ایسے وقت میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ ہر بچے کے دماغ میں فکر دنیا زبردست طریقے سے بیٹھی ہوئی. جبکہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں موت کے بارے میں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ ٹالتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس کو مؤخر نہیں کرتے. عربی میں نیگیٹو کے لیے، نہیں کے لیے لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں. تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اور کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہرگز مؤخر نہیں کرتا، اس کو ٹالتے نہیں. اور آگے کہا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. انسان ہر چیز پر بحث کرتا ہے، حجت کرتا ہے. یہ انسان کے مزاج میں سے ہر چیز میں اختلاف کرنا، ہر چیز میں دور رائے معلوم کرنا، سیکنڈ اوپینین کریٹ کرنا کہ بھئی اس میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن موت ایک ایسا ٹاپک ہے، موت ایک ایسا عنوان ہے جس کو آج تک کسی نے دوسرا اوپینین دیا ہی نہیں، بلکہ ہر کسی نے مانا کہ ہم کو مرنا ہے. موت کے بارے میں کوئی اسی لیے دعویٰ نہیں کیا کہ بھائی میں ایسا ہوں دنیا کے اندر مجھے موت نہیں آنے والی، میرا موت کے بارے میں ذرا الگ تھاٹ ہے. سوال ہی نہیں، بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کو دماغ بھی تسلیم کرتی ہے اور لوگ مانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب یہ وقت آتا ہے تو اس کو ٹالتے نہیں ہے، یہ مؤخر نہیں ہوتا. اور ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، تمہاری موت تمہیں پا لے گی. اور آگے اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگر تم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کر رہ جاؤ گے تو تمہاری موت تمہیں وہاں سے بھی پکڑ لے گی. اور ہم جانتے ہیں جس شہر سے ہمارا تعلق ہے تو یہاں تو جو ہے قلعوں کا شہر ہے، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی جو ہے یہاں پر چیزیں رکھی ہوئی ہے نظارے کے لیے، دیکھنے کے لیے. لیکن جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا وہ آج قبروں کے اندر ہے. جو لوگوں نے یہ عمارتیں قائم کی تھی، کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بادشاہ پانی نہاتے تھے، یہاں پر کھاتے تھے، یہاں پر پیتے تھے اور یہاں پر یہ کرتے تھے، تو وہ سب جگہ آپ لوگ جا کے کچرا ڈال رہے وہاں. یہ مثال ہے دنیا کے لیے کہ جیسا وہ لوگ آئے تھے، بادشاہت کیے، ہزاروں سال حکومتیں کیے، عمارتوں کی عمارتیں کھڑی کیے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ موت کا سامنا تھا. جب موت آئی تو چلے، باقی سب ویسے کا ویسا ہی رہ گئے. تو ہم کو ہماری آخرت کی، ہماری موت کی اور ہم کو مرنے کے بعد کی ہم کو فکر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، چھوٹے تھے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے تو اسے خرید لے. صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ایک تو یہ مرا ہوا ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں، اسے کوئی کسی قیمت پر بھی خریدنا نہیں چاہے گا. اس کے عیوب کو صحابہ نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا صحابہ کرام سے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے جتنی تمہارے نزدیک اس مردار کی ہے. اس طرح تم اس مردار کو کراہٹ سے دیکھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی کئی گزری ہے. اور یہ دنیا کی فکر ڈالتے ڈالتے بچوں کو بڑے کر رہے ہو، بھئی یہ دنیا میں آپ کو ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. دنیا کی بے شک جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے.
جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن یہ نعمتیں کب تک نعمت ہے؟ جب تک ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک ہم رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں ہم دین سے کٹ کر دنیا کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں، یہ تمام مٹیریل ہمارے لیے وبال ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا، بعض لوگ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں، یہ لوگ نان مسلم ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیوں اتنی ترقی ان کو مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا کافر کو. تو اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے پورا متاثر ہو. آج کا ٹرینڈ کیا ہے بھائی؟ ہم کو ترقی کرنا ہے. آج کا ٹرینڈ کیا ہے؟ ہم کو باہر جا کے ایجوکیشن لینا ہے. پھر اس میں بھی ایک اضافہ نہیں، وہاں پر جا کے بھی صرف پڑھیں گے آپ تو نہیں، وہاں سے آپ کو پی آر لینا ہے، آپ کو پرمیننٹ ریسیڈنس لینا ہے، وہ لینا ہے، یہ لینا ہے. جو کرائٹیریا پچھلے 10 سال میں بنایا گیا اب پورے اس کے پیچھے بھاگ. اس کے پہلے 10-15 سال میں جو کرائٹیریا بنایا گیا تھا، بھائی کہیں بھی نہیں، آپ مڈل ایسٹ کو جائیے، تھوڑا وہ کریے، گھر وغیرہ بنائیے، یہ آپ کا ترقی کا معیار ہے. تو ہر 10 سال میں ٹرینڈ چینج ہو رہا. اب پتہ نہیں آنے والے 10-15 سال میں کیا ہوگا. تو کیا ہم ہمارے دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، آخرت کی فکر چھوڑ کر، بس یہ جو دنیا میں جو نمائش ہو رہی ہے چیزوں کی، اسی کے پیچھے اگر جا کر ہماری آخرت تباہ کریں گے تو پھر ہمارے مستقبل میں موت ہے، خبر ہے، وہاں ہم کیا کریں گے؟ اس کا توشہ کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ اس کی تیاری کہاں پر ہے؟ اسی طریقے سے تیاری ہم کرتے ہیں چیزوں کو جمع کرنے کی، شادی کی تیاری ہے، گھر بنانے کی تیاری ہے، اور بھی مٹیریل کے جتنے جو چیزیں ہیں سب کے لیے تیاری ہے، امتحانات کی تیاری ہے، سب کی تیاری ہے. خبر کی تیاری کہاں پر ہے؟ اگر آپ اس محفل میں کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اصل میں اگر ان کا جنازہ ہوگا تو جب خبر میں جائیں گے تو پہلے کون سا سوال ہونے والا ہے میرے سے؟ وہ میری زندگی کا سب سے اہم سوال ہے. اللہ کے نبی نے کہا، من ربو کا، فرشتے کہیں گے تیرا رب کون تھا؟ تو میری زندگی کا سب سے بڑا عنوان، سب سے بڑی چیز رب کا تعارف. ہم کتنے ہیں جو توحید کو جانتے ہیں؟ ہمیں سے کتنے ہیں جو توحید کے اقسام سے واقف ہیں؟ ہمیں سے کتنے ہیں جو شرک کا تعارف رکھتے ہیں، شرک کے اقسام کو جانتے ہیں؟ دوسرا سوال ہوگا، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو نبی کی سیرت ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کیا میری زندگی اسلام پر ہے؟ کتنا میں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور احسان کا رکن جانتا ہوں؟ ہم کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ ہماری ترقی، ہمارے اچیومنٹ بازو ہوں گے. وہ فرشتے سب سے پہلے سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا. اس کی ہمارے پاس کہاں پر تیاری ہے؟ یہ تو بچپن سے ڈالنا تھا بچوں کو کہ سب سے اہم یہ ہے تمہارے لیے، آخرت کی بنیاد پر تیاری ہونا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں، 2 فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، یہ سوالات کرتے ہیں، مومن اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی خبر کو کشادہ کرو اور جنت سے کھڑکی کھولو اور اسے راحت پہنچاؤ. پھر منافق اور کافر کی باری آتی ہے، تو کافر اور منافق سے جب یہ سوالات ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. منافق کہتا ہے، سمعنا ربنا اللہ، آمنا ربنا اللہ، سنا تھا میرا رب اللہ ہے، میں ایمان لایا. سمعنا دین الاسلام، آمنا دین الاسلام. تو اس کے تعلق سے اور ایک کافر کے تعلق سے جب وہ کہیں گے کہ نہیں معلوم تو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے تو اس کے بعد جو ہے خبر کے عذابات ان کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے عذابات حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ ان کے دونوں کانوں کے درمیان جو ہے ہتھوڑے سے مارا جائے، اور اللہ کے نبی نے کہا انسان اور جن کے علاوہ ان کی چیخیں تمام مخلوق سنتی ہے. اس کے بعد کہا آگ کا بستر ان کے لیے بچھایا جائے گا، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہاں سے جو گرم لو ہے وہ ان کو پہنچائی جائے گی اور جہنم کی بدبو ان کو ملے گی. اور اسی طریقے سے خبر جو ہے تنگ کر دی جائے گی یہ لوگ کی. تو جو سب سے اہم سوالات ہیں اس کی فکر آج ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے سلیبس میں ہی نہیں، یہ ماں باپ کی تربیت کا حصہ ہی نہیں کہ یہ کیا بولنا ہے، یہ تو مسجد میں سن لیتے نا تھوڑا بہت. اصل تو آپ کی تربیت تھی کہ بچوں کو ان بنیادوں سے بڑے کر دیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا،
جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، ابن آدم اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں دے گا جب تک کہ حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا عن عمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جوان تو اپنی عمر کہاں پر گزار کر ہے۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کو کہاں پر گزار کر ہے۔ حالانکہ عمر کے اندر جوانی آ گئی، لیکن چونکہ جوانی بہت اہم ہے اس لیے الگ سے اس کا سوال کیا جائے۔ انسان کی شروعات کمزوری سے ہوتی ہے، پھر وہ بڑھاپے میں جا کر کمزور ہو جاتا ہے، تو بیچ میں جو جوانی ہے جس میں طاقت تھی نیک اعمال کرنے کی اور گناہ کرنے کی، ایسے وقت کی ایسی انرجی والی زندگی کہاں پر گزارنا۔ اس زندگی کو اسلام کے لیے لگا سکتا تھا، اللہ کے لیے لگا سکتا تھا، دین کے لیے لگا سکتا تھا، میں تعلیم کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اس میں جوش تھا، جوانی تھی، جذبہ تھا، ایسے وقت میں اس جوانی کو کہاں پر گزار کر آیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ اور آگے کہا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ جتنی بھی محنت کر کے کمایا اس کا سورس اور پھر اس کو کہاں پر خرچ کیے۔ اور آگے پوچھا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جتنا علم تجھے میں نے دیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ کس کو نہیں معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ سود حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں معلوم دھوکہ نہیں دینا ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ بہنوں کا جو ہے وراثت میں حق ہے؟ یہ سب علم ہمارے اندر ہے، لیکن اس پر عمل کہاں پر ہے؟ اس تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دیں گے ابن آدم اپنے پیر کو جنبش بھی نہیں دے سکتا۔ اور پھر اسی طریقے سے صحابہ کی فکر آخرت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ کسی خبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی پوری داڑھی جو ہے تر ہو جاتی۔ صحابہ پوچھتے کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہنم کے عذاب پر یا جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ خبر کے سامنے روتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ خبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ باقی منازل میں بھی کامیاب ہوگا، جو اس میں ناکام ہوا اس کے لیے آگے بھی بڑے سخت حالات ہوں گے، آگے کے مراحل بھی بڑے سخت ہوں گے۔ کون ہے یہ جو رو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ان کے نکاح میں دے دیتا بولے۔ کون ہے؟ غنی جس کا لقب ہے، عشر مبشرہ میں سے ہے، جنت کی ضمانت دنیا میں مل چکی تھی، اس کے بعد بھی خبر کے بعد جا کر روتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، وہ ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے، اس واقعے کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، عبد الرحمن بن شماسہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو وہ جو ہے رونے لگے۔ فقال له عبداللہ، ان کے بیٹے ان کے پاس گئے اور کہا، ان سے کہا لما تبکی، اے میرے والد کیوں رو رہے ہو؟ اس کے بعد کہا اجز عن من الموت، کیا موت سے گھبرا رہے ہو؟ اپنے والد کو پوچھ رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص، اجز عن من الموت، موت سے گھبرا رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو، موت کا خوف ہے آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہو؟ صحابی پلٹا کر جواب دیتے ہیں، کہا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے، ولکن ما بعد، مجھے اس کے بعد کے مراحل کی فکر ہے اسی لیے رو رہا ہوں۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت مرنا تو طے ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا مرحلے ہیں، اس میں میرا کیا انجام ہوگا، اس کی فکر سے میں رو رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا اس کے بعد وقال له فكنت على خیر، آپ کی زندگی تو خیر پر گزری ہے، آپ کی زندگی نیک کاموں میں گزری ہے، اور یاد بھی دلایا اور کہا فجعل يذكره صحبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو نبی کی صحبت ملی،
اور آگے کہا وفتوحہ الشام، اور آپ تو فاتح شام ہیں۔ اس صحابی کے تعارف میں یہ ہے کہ انہوں نے شام کو فتح کیا تھا، تو ان کے نیک کام کو گنوائے۔ تو اس حدیث میں ایک ٹکڑا یہ مل رہا ہے اس واقعے میں کہ جب کسی کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کا موت کا وقت قریب ہے، تو ان کو دلاسا دیا جائے، ان کو امید دلائی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھی امید لگانے کے لیے ان کو نصیحت کی جائے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں عمرو بن العاص، ترکت افضل من ذلک کلہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، ان سب چیزوں سے بہتر میں نے اپنی آخرت کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ کلمہ توحید کو میں نے قبول کیا تھا، میں نے اسلام کو قبول کیا تھا، میں شرک کو چھوڑ دیا تھا، یہ سب سے بڑی چیز تھی جو میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تھا۔ لیکن آگے کہتے ہیں انی کنت علی اطباق ثلاث، کہتے ہیں لیکن میری زندگی کے 3 دور ہیں، 3 حصے ہیں، میری زندگی کے 3 ادوار ہے۔ سب سے پہلا دور انہوں نے سنایا، کہا لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، میں کافر تھا۔ پہلا دور کیا تھا؟ میں کافر تھا، اور میں حد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا اور آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اور مجھے یہ چیز اتنی محبوب تھی کہ اگر مجھے کبھی موقع مل جاتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں۔ یہ زندگی کا میرا دور تھا وہ ہے۔ اور بولے آگے کہ اگر فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر میں اس حال میں مر جاتا، اس دور میں مرتا تو میں جہنمی تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو دوسرا دور سنائے اپنی زندگی کا، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد دوسرا دور میری زندگی میں آیا، وہ یہ فلما باعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، میں اسلام قبول کر لیا، میں رسول اللہ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر لی، کنت اشد الناس حیاء منہ، اور میں لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا احترام کرتا، آپ سے حیا کرتا، آپ کا احترام کرتا، یعنی اسلام کو قبول کیا اور نبی سے محبت کرتا۔ میری زندگی کا یہ ایک دور تھا، اور بولے اتنا احترام کرتا تھا نبی کا، ملأت عینی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما ملأت عینی، اگر کوئی مجھ سے نبی کا چہرہ بیان کرنے کے لیے کہے تو میں نبی کا چہرہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے دل بھر کے کبھی نبی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا تھا، آپ کا اتنا احترام کرتا تھا۔ تو میری زندگی کا ایک دوسرا دور تھا، میں اسلام بھی قبول کیا اور نبی کا احترام کرتا۔ اگر میں اس دور میں مر جاتا، صحابی کہتے ہیں فلو مت یومئذ، اگر میں اس وقت مر جاتا، قال الناس ہنیہ لعمر، تو لوگ کہتے آئے عمر تجھے مبارک ہو، اسلم وکان علی الخیر، کہ تو نے اسلام قبول کیا اور تو خیر پر ہے۔ اور آگے کہا فمات فرجی لہ الجنہ، تو لوگ امید لگاتے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا دور تھا۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میری زندگی میں تیسرا دور آیا، وہ یہ ثم تربصت بعد ذلك بسلطانی واشیاء فلا ادری علی ام لی، اس کے بعد تیسرا دور میری زندگی میں آیا، ہمارے پاس حکومتیں آئی، ہم کو اقتدار ملا، اور یہ شام کے گورنر تھے، ہم نے فیصلے کیے، اب یہ میرے حق میں تھا یا میرے خلاف تھا میں یہ نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد وصیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور کہتے ہیں صحابی فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تُصَاحِبْنِي نَاضِحَةً وَلَا نَارٍ، جب میں مر جاؤں، جب تم لوگ مجھے خبر میں اتار دو، جب میں مر جاؤں تو تم لوگ جو ہے کوئی نوحہ نہیں کرنا اور کوئی آگ نہیں جلانا میرے ساتھ، یعنی آگ جلاتے ہوئے نہیں چلنا، وصیت کر رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَى التُّرَابِ شَنًّا، اور کہا جب مٹی ڈالو میری خبر پر تو اس طریقے سے ڈالو کہ بالکل ایک طرف نہیں کہ بس بائیں طرف ڈال رہے ہو، بلکہ چاروں طرف سب طرف جو ہے مٹی ڈالو۔ یعنی دیکھیں اس واقعے میں جو ہے صحابی کا خبر کے تعلق سے اور آگے کے مراحل کے تعلق سے سوچنا، ایک ایک چیز کے بارے میں بولنا، یہ دلیل مل رہی ہے کہ کتنا فکر آخرت ہے۔ نبی کی صحبت مل گئی تھی، اتنے بڑے اعمال کر لیے تھے، لیکن پھر بھی ڈر رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن بالکل اب قریب ہے انتقال کو، تو وصیت کر رہے ہیں کہ ذرا جب مٹی ڈالو تو چاروں طرف سے مٹی ڈالو، اور کہا جب مجھے خبر پر اتارو تو مجھے جو ہے جب کفن باندھو گے تو ذرا میرا ایزار اچھے سے جو ہے کھٹ کے باندھو۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کہ جب تم لوگ مجھے خبر میں اتار دو
تو مجھے ایسے ہی چھوڑ کر مت چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں آگے ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنحر جذور ویقسم لحمها. اتنی دیر ٹھہرو کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے. کیوں ٹھہرو؟ حتی استأنس، تاکہ میں تم سے مانوس ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے لوگ جاتے ہیں دفنا کر تو اس کی آہٹوں کو بھی میت سنتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میت میرے پاس کوئی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ٹھہرو تاکہ میں تمہاری مانوس ہوں، میں یہ محسوس کروں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ مجھے فرشتے سوالات کرنے والے ہیں. کہتے ہیں وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرْجِعَ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، تاکہ جب رب کے فرشتے میرے پاس آئے تو میں اچھے سے جوابات سوچ سکوں اور جوابات دے سکوں. علماء جب یہ حدیث پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صحابی کس قدر اپنی آخرت کو لے کے ڈر رہے ہیں، قبر میں جانے کو ڈر رہے ہیں، قبر کے سوالات سے ڈر رہے ہیں، اور پھر پوری تیاری بتا رہے ہیں کہ ایسا 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 کرو. یہ صحابہ تھے جو اپنی زندگیوں میں فکر آخرت کو غالب کر کے زندگی گزارتے تھے. آج ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ اسباب ہماری زندگی سے اوجھل ہے کہ ہم کو مرنا ہے، ہمارے مستقبل میں موت ہے، اللہ کے بعد زندگی کا حساب ہے، ہمارے مستقبل میں پل صراط ہے، ہمارے مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جوابات دینا ہے، ہمارے مستقبل میں فیصلے ہونے والے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں. کہیں نہ کہیں دنیا کو ترجیح دینا اور دین کو بازو کر دینا، کہیں نہ کہیں دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو بھول جانا، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. اس لیے اعمال کے اندر عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح میں ہم پیچھے رہتے ہیں. عمر بن العاص کا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اتنے بڑے صحابی ہونے کے بعد بھی اتنا ڈر رہے تھے خبر میں اترنے کے لیے، اتنا خوف کھا رہے تھے کہ میرا حشر کیا ہوگا، میرا معاملہ کیا ہوگا. ان کے ایمان کا جائزہ اگر ہم ہمارے ایمان کا سے جائزہ لیں گے تو ہمارا تو کوئی اس کے اندر وجود ہی نہیں. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں بات کر سکیں ان کے ایمان کے تعلق سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان میں سب سے اعلیٰ تھی اور ہم کچھ بھی نہیں رکھتے، اس قدر غافل ہے کہ بالکل ہمارا انتظام ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر کے سوالات کی، حشر کے جو مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.